جس واردات کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس کا تعلق پاکستان کے علاقے سے ہے، اسی لیے میں صحیح نام نہیں لکھ رہا۔ واردات یہ تھی کہ جس قصبے میں میرا تھانہ تھا اس کے گھر کی پچھاڑی والے دیوار میں نقب لگی اور ڈاکو ایک صندوق اور ایک سوٹ کیس اٹھا کر لے گئے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی کا گھر تھا۔ میرے پاس صبح سویرے نقب زنی کی رپورٹ آئی تو میرا دھیان فوراً ہی اپنے علاقے کے 2 نقب زنوں کی طرف گیا، لیکن وہ دونوں ہی جیل میں تھے۔ میں نے 20 تھانے کا چارج نہیں لیا تھا جب وہ نقب زنی کی ایک واردات میں پکڑے گئے تھے اور انہیں 4 سال کی سزا قید ہوئی۔ قید کا بھی 1 سال باقی تھا۔ میں نے کھوجی کو پیغام بھیجا کہ موقع واردات پر فوراً پہنچ جائے اور خود بھی میں وہاں چلا گیا۔ یہ 4-5 مکان ایک دوسرے کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے اور یہ سبھی نقب کے واسطے بڑے ہی موزوں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پچھواڑے کھیت اور خالی جگہ موجود تھی۔ ان میں سے ایک مکان کے پچھواڑے نقب لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ استادوں کی واردات ہے۔ کھوجی آیا اور وہ کھرے دیکھنے لگا۔ میں مکان کے اندر چلا گیا۔ گھر والے صحن اور برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ نقب والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں رضائیوں والی پیٹی اور چند ایک صندوق اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹرنک اٹھایا گیا اور ایک سوٹ کیس۔ کیا یہ زیورات اور قیمتی چیزیں انہی میں تھیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھ کو جواب ملا۔ ان میں کپڑے تھے، کچھ سلے ہوئے اور کچھ انسلے۔ نئے سینڈلوں کے بھی 2-3 جوڑے تھے۔ سوٹ کیس میں 500 روپے کے قریب رقم تھی۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زیور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں تک کسی چور کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل بھی مڈل کلاس اور اسے نیچے کے لوگ گھر کے کسی کمرے کے کونے میں اوپر دیگچے اور ہانڈیاں وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس گھر کے بزرگ نے مجھ کو اسی طرح کے کمرہ ایک کونے میں دکھایا۔ نیچے بڑا دیگچہ رکھا تھا، اس کے اوپر اس سے چھوٹا دیگچہ اور اس کے اوپر 2 کفلی رنگدار ہانڈیاں رکھی تھی۔ اس نے ان کو ہٹا کر مجھے نیچے والا دیگچہ دکھایا۔ یہ مکئی کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمامی زیورات اس دیگچے میں دانوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ بزرگ نے کہا اگر یہ چلے جاتے تو ہماری کمر ہی ٹوٹ جاتی۔ ایک تو یہ میری بہو کا زیور ہے، دوسری میری بیٹی جوان ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم نے اس کا تمام زیور بنا لیا ہے، وہ بھی اسی دیگچے میں دانوں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ میری بیوی کا زیور بھی ہے۔ وہ زیور مجھ کو دکھانے کے لیے دیگچے سے دانے نکالنے لگا تو میں نے اس کو روک دیا۔ مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو صندوق اور سوٹ کیس ڈاکو لے گئے ان کو تالے لگے ہوئے تھے اور پیچھے جو صندوق رہ گئے تھے وہ سبھی کھلے ہوئے تھے، یعنی ان کو تالے نہیں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ڈھکنے اٹھا کر دیکھا، ان میں ہاتھ ڈالا ہی نہیں گیا تھا۔ اس سے مجھ کو خیال یہ آیا کہ ڈاکوؤں نے ایک صندوق اور سوٹ کیس اس غلط فہمی میں اٹھایا کہ ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان میں زیور اور نقدی ہوگی اور قیمتی اشیاء بھی موجود ہوں گی۔ آپ نے ایسی میری تفتیشی کہانیاں بھی پڑھی ہوں گی جس میں گھر کے کسی اپنے ہی فرد نے کسی خاص وجہ سے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا۔ اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کے بابت بھی تفتیش کی جائے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے کپڑے گھر میں موجود تھے اور اس کا سارا زیور بھی تھا۔ اس گھر میں ایک بہو تھی جس کی عمر 26-27 سال ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی شادی ہوئے تقریباً 5 سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں 2 بھائی تھے، ایک تو اس بہو کا خاوند اور دوسرا اس سے چھوٹا تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان سبھی کے بابت میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس گھر کے بزرگ سے میں نے پوچھا کہ کیا ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اور میرے بیٹوں نے ہمیشہ دوست بنائے اور دشمنی سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ ہمارے پاس دشمنی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ میں نے گھر کے ہر فرد کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھ کو چہرہ شناسی کا کچھ تجربہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں مجھ کو کوئی غلط نشانی نظر نہ آئی۔ ان کی بہن کو بھی دیکھا لیکن میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ ان کی بہو کو بھی میں نے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات تو کچھ اور ہی قسم کے نظر آئے، لیکن میں نے اس پر کوئی شک نہ کیا، اس لیے کہ گھر کے ہر فرد پر ڈکیتی کی دہشت پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر میں نے جو کاغذی اور دیگر کارروائی کرنی تھی وہ کی اور تھانے چلا گیا۔ میں نے اس محلے کے 2 معزز افراد کو بھی ساتھ لے گیا۔ قصبے میں نمبردار بھی ہوا کرتے تھے، میں نے نمبردار کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان سے میں نے گھر کے افراد کی بابت اور ان کی دوستوں اور دشمنیوں کے
بابت معلومات لینی تھی۔ پھر میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو دے دینا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس 3 بہت ہی اہم اور پیچیدہ تفتیشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ 2 آدمی میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قصبے سے کوئی 1 میل دور ویران علاقے میں ایک چھوٹے سے کھنڈر میں ایک صندوق اور ایک سوٹ کیس پڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو لوگ تھانے میں آئے تھے، ان میں وہ آدمی بھی تھا جس کے گھر نقب لگی تھی، اس کا بڑا بیٹا بھی ساتھ ہی تھا۔ میں ان سب کو ہی اپنے ساتھ لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پر صندوق اور سوٹ کیس پڑے ہوئے بتائے گئے تھے۔ راستے میں نے نمبردار کو لگ کر کے پوچھا کہ یہ گھرانہ کیسا ہے؟ شریف لوگ ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ عزت کرتے ہیں اور عزت کرواتے ہیں، پیر صاحب کے مرید ہیں، ان کے گھر میلاد اور ختم قرآن اکثر ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں انہی نیک کاموں کا اثر ہے کہ ان کا اتنا زیادہ قیمتی زیور بچ گیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو پیر صاحب کی بھی دعا ہے، ان کی کسی کے ساتھ ذرا سی بھی عداوت نہیں۔ ان کی بہو اور بیٹی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ہی شریف لڑکی ہیں، نمبردار نے بتایا، پردہ نشین ہے، بہو چال چلن کی اور ملنساری کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ البتہ اس کا میکا خاندان ذرا لٹ باز سا ہے، پر میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدماش قسم کے لوگ ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا روب داب رکھنے والے لوگ ہیں، خود کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، پر اگر کوئی ان کو تنگ کرے یعنی لڑائی جھگڑے کی خواہش ظاہر کرے تو اس گھر کے مرد لڑائی جھگڑے میں بھی پورے اترتے ہیں، اور ان کی بھی کسی کے ساتھ گہری دشمنی نہیں۔ اس بہو کا بڑا بھائی فوج میں حوالدار ہے اور وہ ملٹری پولیس میں ہے، آپ دوسروں سے بھی رپورٹ لے لیں، اس خاندان کی بابت آپ کو کوئی الٹی سیدھی رپورٹ نہیں ملے گی۔ ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سوٹ کیس اور صندوق کی اطلاع ملی تھی۔ وہ بنجر اور ویران علاقہ تھا، عام گزرگاہ نہیں تھی، چھوٹے بڑے کھنڈر تھے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے سے کھنڈر میں ایک کھلا صندوق پڑا تھا، اس کے ساتھ سوٹ کیس بھی تھا، دونوں ہی خالی تھے۔ چند ایک بیکار یا پرانی سی چیزیں ان میں پڑی ہوئی تھیں یا پھر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ کھوجی بھی ساتھ تھا، اس نے کھرا دیکھ لیا جو ایک طرف جا رہا تھا۔ کھوجی نے جو کھرے دیکھے ان سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ملزم 3 ہیں۔ جہاں صندوق اور سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے وہاں سے کچھ دور آگے تک تینوں کھرے اکٹھے تھے اور پھر ایک جگہ سے الگ ہو گئے۔ کھوجی بھی آگے چلا گیا تھا، لیکن آگے ایک برساتی نالا آتا تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ ملزم مختلف جگہوں کے رہنے والے تھے اور یہاں سے الگ ہو گئے تھے۔ جس کے گھر نقب لگی تھی وہ بھی میرے ساتھ تھا، اس نے صندوق اور سوٹ کیس کی شناخت کی، یہ دونوں اسی کے گھر کے تھے۔ میں نے یہ دونوں ہی چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں، ان کو اس طرح احتیاط سے اٹھایا کہ انگلیوں کے نشان خراب نہ ہوں۔ میں نے سوٹ کیس اٹھوائے اور پھر تھانے آ گیا اور کیس اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ایک جگہ سے کھرے الگ ہو گئے تھے اور وہ کس سمت کو چلے گئے تھے، پھر اس کو بتایا کہ یہی کھرے موقع واردات پر اور واردات والے مکان کے قریب بھی کھیت میں پائے گئے تھے۔ یہ سب انسپیکٹر کرنال کے علاقے کا رہنے والا ہندو راجپوت تھا، اس کا نام وشال ناتھ تھا، تفتیش اور سراغ رسانی کا تجربہ کار تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ میں نے اس کو یہ کیوں بتایا ہے کہ کھرے الگ ہو کر کون کون سے سمت کو چلے گئے تھے۔ اس نے دیکھنا یہ تھا کہ اس طرف جو علاقے ہیں ان میں کوئی پیشہ ور ڈکیت یا نقب زن رہتا ہے، اس نے انہی علاقوں کے مخبروں سے بھی مدد لینی تھی۔ میں نے وشال ناتھ کو ہر بات سمجھا دی اور پھر میں اپنے ضروری کاموں میں لگ گیا۔ نمبردار نے ایک پیر کا نام لیا اور مجھ کو بتایا کہ جس گھر میں نقب لگی ہے اس کے تمام مرد یعنی باپ اور دونوں ہی بیٹے اس پیر کے مرید ہیں۔ نمبردار نے یہ بھی کہا تھا کہ اس گھرانے کو پیر صاحب کی دعا ہے جس کے اثر سے ان کا تمام ہی زیور بچ گیا۔ میں آپ کو اس پیر کی بابت بھی کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، مگر میں اس کا نام نہیں لکھوں گا ورنہ اس کی گدی کا کوئی مرید مجھ کو ہی قتل کر دے گا۔ میں جس وقت کی یہ واردات سنا رہا ہوں اس وقت اس پیر کی عمر 40 سال سے کم تھی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کے مزار پر 3 دن بڑا ہی زبردست عروج ہوا کرتا۔ کچھ عرصہ گزرا یہ بھی مر گیا اور اس کا بیٹا گدی نشین ہے اور اس کی مریدی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میرے وقتوں والے پیر کی مریدی بھی کم نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو ہر گھر کے 1-2 نوجوان فوج میں بھرتی ہو گئے اور مختلف محاذوں پر چلے گئے۔ ان جوانوں کے مرنے کی، زخمی ہونے کی یا جنگی قیدی یا لاپتہ ہونے کی اطلاعیں آتی رہتی تھیں۔
فوجیوں کے گھروں میں ماتم والا حال رہتا. ان کے والدین، بیویاں، بہنیں اپنے اپنے پیروں کے آگے ماتھے رگیڑتے، نذرانے اور اشرفیاں دیتے اور پیروں سے اپنے آدمیوں کی سلامتی کی دعائیں کرواتی. ان سے تعویذ لے کر اپنے آدمیوں کو محاذوں پر بھیجتی رہتی. اس طرح جنگ زمانے میں پیروں کی منڈی خوب ہی چلتی اور پیروں نے عیش بھی بہت کی تھی. ان کے گھروں میں عورتوں اور جوان لڑکیوں کا رش رہتا تھا. میری کہانی والے پیر کی شہرت جنگ عظیم میں پہلے سے کہیں گنا زیادہ ہو گئی تھی اور مریدوں میں بھی بے شمار اضافہ ہو گیا. پاکستان بن گیا، ہندو اور سکھ چلے گئے، ہندوستان سے مسلمان آ گئے اور ہندوؤں اور سکھوں کی جگہ آباد ہو گئے، تو اس پیر کے مرید اور بھی زیادہ ہو گئے. اس کے کچھ عرصے بعد میں سروس سے ریٹائر ہو گیا. اس پیر کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی تھی. جب پاکستان کی سیاست اور حکومت جاگیرداروں کا کارخانہ داروں وڈیروں پیروں کے ہاتھوں میں آ گئی تو یہ پیر بھی سیاست میں منہ مارنے لگا. پاکستان کی سیاست میں دو ہی چیزوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، دولت اور دوسری گنڈا گردی، اور یہ دونوں ہی چیزیں اس پیر کے پاس موجود تھیں. اس پیر نے ایوب خان کے دور میں اپنی حکومت سے زیادہ کامیابی اور شہرت حاصل کی. اس کا بڑا بیٹا BD ممبر بن گیا. اب تو حکومت بھی اس پیر کے خاندان کی مٹھی میں ہے. یہ پیر اس وقت میرے تھانے والے قصبے سے تقریباً 1 میل دور کے گاؤں میں رہتا تھا. میں معافی چاہتا ہوں کہ اصل کہانی سے ہٹ کر میں نے اس پیر کا قصہ چھیڑ دیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان پیروں کو پولیس والے اچھی طرح جانتے ہیں. اب میں اصل کہانی کی طرف آتا ہوں. سب انسپکٹر وشال ناتھ نے نقب زنی کی تفتیش شروع کر دی. اس نے تمامی مشتبہ کو بلا لیا تھا اور پیشہ ور مجرموں کو بھی اس نے طلب کر لیا. میری توجہ سے ہٹ گئی. میرے پاس اور بھی بہت ضروری کام تھے. 2 یا 3 دنوں بعد ایک بڑا ہی خوبصورت جوان جو باکسروں جیسے جسم والا تھا میرے پاس آیا. اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ملٹری پولیس میں حوالدار ہے اور جس گھر میں نقب لگی ہے اس گھر کی بہو کا یہ بڑا بھائی ہے. وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ملزموں کا کوئی سراغ ملا یا نہیں. میں نے اس کی تسلی کے لیے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور اس کو بتایا کہ ڈکیتی اور نقب زنی کے ملزم فوراً بھی پکڑے جا سکتے ہیں اور 3-4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. یہ جنگ عظیم کے آخری دنوں کا واقعہ ہے. انگریز ہندوستانی فوجیوں کی بہت قدر کرتے تھے. ہر ضلع کے ہی ڈپٹی کمشنر کو فوج کی طرف سے یہ حکم بھیجا گیا تھا کہ کسی فوجی کا کوئی کام رکا نہ رہے اور فوجیوں کے گھر والوں کے مسائل کی طرف فوراً ہی توجہ دی جائے. مجھ کو ایسے حکم کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ہر کسی کا کام ہی اپنا فرض سمجھ کر فوراً ہی کرنے کی کوشش کیا کرتا. اس حوالدار کو، جس کا اصل نام تو کچھ اور تھا لیکن میں اسلم لکھوں گا، میں نے اچھی طرح سمجھایا کہ تفتیش میں کوتاہی نہیں ہوگی. لیکن میں نے تو دیکھا کہ وہ بڑے ہی روب سے بات کرتا جیسے وہ میرا افسر ہو. میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا روب پھوکا نہیں تھا بلکہ وہ عقل مند بھی لگتا تھا. اس نے ایک بات بھی بیوقوفی کی نہ کی. مجھ کو یہ آدمی اچھا لگنے لگا. بہرحال میں نے اس کی تسلی کرا کے اس کو رخصت کر دیا. یہ حوالدار 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا. مجھ کو اچھی طرح یاد نہیں کہ 5 دن اور گزر گئے تھے یا 7 یا پھر 8 دن. پر واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز علیہ صبح رپورٹ آئی کہ تقریباً 1.5 میل دور کھیتوں میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ملا ہے اور بڑی مشکلوں سے وہ سانسیں لے رہا ہے. رپورٹ لانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے منہ اور جسم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مضروب ہے. میں اٹھ دوڑا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کیوں دوڑ پڑا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں اس وقت انسانی ہمدردی تھی. بات یہ تھی کہ میں اس کا نظری بیان لینا چاہتا تھا. میں یہ دعائیں کرتا گیا کہ وہ میرے پہنچنے تک زندہ رہے. وہاں جا کر دیکھا ایک کھیت میں ایک 22-23 سال کی عمر کا جوان بے ہوش پڑا تھا. وہاں ایک نمبردار بھی موجود تھا اور اس مضروب جوان کا باپ اور گھر کے افراد بھی موجود تھے. معلوم ہوا کہ وہ 7 والے گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا ہے جہاں وہ پڑا ہوا پایا گیا. وہاں سے اس کا گاؤں 1 میل سے کچھ دور کم تھا اور اتنا ہی دور اس پیر کا گاؤں تھا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے. میں نے مضروب کے جسم کا معائنہ سر سے پاؤں تک کیا. اس کے سر پر ڈنڈوں کی یا 2-3 چوٹیں لگی ہوئی تھیں. منہ پر نیلے نشان. صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو بہت مارا پیٹا گیا ہے. میں نے اس کا بیان لینا چاہا. اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی. میں نے فوراً ہی انتظام کیا کہ اس کو قصبے کے اسپتال میں پہنچا دیا جائے. یہ قتل کا کیس معلوم ہوتا تھا. اس کی حالت بتاتی تھی کہ اس کو مارنے والے دراصل اس کو قتل ہی کر گئے تھے
اس کو چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے گئے۔ اس کے گھر والے بھی ساتھ چلے گئے۔ میں نے اس کے باپ کو روک لیا۔ وہ بڑے ہی روب اور دبدبے والا آدمی تھا۔ وہ باپ ہونے کی وجہ سے پریشان تو تھا، لیکن اس کو غصہ زیادہ آیا ہوا تھا، جو قدرتی معاملہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا اور اپنے آپ کو اس علاقے کا نواب اور مہاراجا سمجھتا۔ وہ انتقام لینے کی باتیں کرتا تھا۔ میں اس سے کچھ پوچھتا تو وہ میرے ساتھ بھی اس طرح بات کرتا جیسے میں اس کا دشمن ہوں۔ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے اس آدمی کا نظری بیان لینا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو ساتھ لیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اسپتال چلے اور راستے میں مجھ کو میرے سوالوں کا جواب بھی دیتا چلے۔ ہم جب وہاں سے چلنے لگے تو نمبردار نے مجھ کو اشارہ کر کے الگ سے بلایا۔ میں نے اس کے باپ کو یہ کہہ کر کہ وہ قصبے کی طرف چلے نمبردار کے قریب چلا گیا۔ نمبردار نے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی ہی چوری چھپے وہ چیز میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے کھول کر دیکھا یہ زنانہ سینڈل کا ایک پاؤں تھا۔ یہ بڑی ہی اچھی قسم کا سینڈل تھا جو عام طور پر شہروں کی لڑکیاں پہنتی تھیں۔ یہ سینڈل اس لڑکے سے 4-5 قدم دور پڑا ہوا تھا۔ نمبردار نے کہا یہ میں نے اس لڑکے کے باپ کو نہیں دکھایا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی اکڑتا آدمی ہے، اس نے میرے ہی گلے پڑ جانا تھا۔ سینڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ لڑکی کے وارثوں کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ انہوں نے ان کو عین موقع پر پکڑ لیا اور اس لڑکے کو اپنی طرف سے قتل کر کے اپنی لڑکی کو لے کر چلے گئے۔ اگر میں اس کے باپ کو بتا دیتا تو واپس سینڈل کو ہی غائب کروا دیتا اور آپ کو یہ بتاتا کہ اس کا بیٹا تو بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ اس مدعو کا نام کچھ اور تھا پر میں اس کو آفتاب لکھوں گا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ آفتاب چال چلن کے لحاظ سے کیسا تھا اور اس کے تعلقات کس لڑکی کے ساتھ تھے؟ جناب عالی، نمبردار نے جواب دیا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان بڑے زمینداروں کی اولاد کا چال چلن کیسا ہوتا ہے؟ ہم بھی غریب تو نہیں اور کمزور بھی نہیں اور نہ ہی کسی کی محتاجی ہے، لیکن اپنی اولاد کو کچھ تو لگام ڈالنی ہی چاہیے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آفتاب کے تعلقات کس لڑکی کے ساتھ تھے اور یہ لڑکی کون تھی جو رات کو اس کے ساتھ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آفتاب شریف لڑکا نہیں تھا۔ میں نے نمبردار کو بھی ساتھ لیا۔ اس وقت مجھ کو جلدی یہ تھی کہ اسپتال پہنچوں اور ڈاکٹر سے کہوں کہ وہ اس کو کسی طرح ہوش میں لائے تاکہ میں اس کا بیان لے سکوں۔ اس کے مر جانے کی صورت میں میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ آفتاب کا باپ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ میں نے نمبردار کو الگ کر دیا اور آفتاب کے باپ سے جا ملا۔ اس سے پوچھا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ موقع واردات سے زنانہ سینڈل کا ایک پاؤں ملا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ میرے ساتھ دشمنی رکھے۔ اس بڑے زمیندار نے بڑی رعونت کے لہجے میں جواب دیا، میرے ساتھ دشمنی رکھ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ ہاں، دشمنی اب پیدا ہوئی ہے اور یہ جو میرے بیٹے کے کوئی دشمن ہیں انہوں نے اپنے خاندان کی موت کو آواز دی ہے۔ میں نے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ ہیں کون۔ آپ تفتیش کریں، میں بھی سراغ لگاؤں گا۔ اگر مجھ کو ان کا سراغ مل گیا نا تو پھر ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ میں خود انتقام لوں گا۔ اس میں کسی عورت کا تو چکر نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، میرا بیٹا ایسا بدکار نہیں۔ میری ایک بات سن لیں چودھری صاحب، میں نے کہا، میں تفتیش کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر اپنا روب گھانٹ رہے ہیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں جو پوچھتا ہوں مجھے وہی جواب دیں۔ اس کا دماغ کچھ ٹھکانے آ گیا۔ اس نے میرے سوالوں کے جو جواب دیے اس سے مجھ کو حاصل یہ ہوا کہ اس کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر اس کے بیٹے آفتاب کی کوئی ذاتی دشمنی تھی تو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ تو میرے دوسرے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں یہ امید دل میں رکھے ہوئے تھا کہ زخموں سے چور آفتاب خود ہی یہ بیان دے دے گا۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سر پر 2 ابھار تھے، یہ لاٹھی یا ڈنڈے سے پیدا ہوئے تھے۔ ان سے خون نہیں نکلا تھا، جسم پر زخم ایک بھی نہیں تھا۔ پینٹ پر 3-4 لمبے نشان تھے جن سے صاف طور پر پتہ لگتا تھا کہ یہ ڈنڈوں کے ہی نشان ہیں۔ اس کو ڈنڈے یا لاٹھیاں کم لگی ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو گھونسوں سے زیادہ زد و کوب کیا گیا ہے۔ کیا یہ بچ جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر نے جواب دیا، مرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھ کو آپ کے ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا ہے کہ معلوم نہیں یہ کس وقت کا کھیتوں میں پڑا ہوا تھا۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ کم از کم 6 گھنٹے بے ہوش پڑا ہو رہا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ضرب نقصان کرتی تو اس وقت یہ زندہ نہ رہتا۔ اگر دماغ مجروح ہوا تھا
تو ناک اور منہ سے خون آ رہا ہوتا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس وقت ہوش میں آئے گا، پر میں اسے جلد ہوش میں لانے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ آپ اس کا بیان لینا چاہتے ہیں، پر آپ انتظار کریں، یہاں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، آپ کا ایک آدمی تو یہاں رہے گا ہی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں رہنے دیا، اس کو کہا کہ آفتاب کو جو ہی ہوش آئے مجھ کو اطلاع دے دے۔ میں تھانے میں چلا گیا۔ نظر بیان کی بابت میں آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس کیس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیان کوئی پولیس آفیسر ہی لے، سرکاری ڈاکٹر بھی نظر بیان لے سکتا ہے، اور یہ بیان عدالت میں قابل قبول ہوتا ہے۔ میں تھانے گیا تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک گاؤں کا نمبردار آیا۔ اس کے پاس ایک زنانہ سینڈل کا پاؤں تھا اور ایک دوپٹہ۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے گاؤں میں پہنچی تھی کہ ایک آدمی جو ان کھیتوں میں پڑا پایا گیا ہے، نمبردار کو اپنے گاؤں کے قریب ایک مڈیر پر سینڈل کا پاؤں پڑا نظر آیا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کو کوئی ایسا ویسا شک نہ ہوا۔ اس کو خیال یہ آیا کہ یہ کسی گزرنے والے کے سامان سے گرا ہے یا پھر کسی نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا ہے، لیکن سینڈل قیمتی تھا اور بڑی اچھی حالت میں تھا، اس لیے نمبردار ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ وہ وہیں کھڑا سینڈل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ گاؤں کا ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک ریشمی دوپٹہ بھی تھا جو تقریباً نیا تھا۔ اس نے نمبردار کو بتایا کہ اس کو یہ دوپٹہ زمین پر پڑا ملا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تو شک نہیں تھا کہ کسی عورت کو زبردستی اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے پاؤں سے یہ سینڈل اور دوپٹہ گر پڑے اور اغوا کرنے والوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ آدمی اس لیے یہ دوپٹہ اٹھا کر لے آیا تھا کہ وہ غریب آدمی تھا اور دوپٹہ قیمتی اور نیا تھا۔ نمبردار کو کسی نے بتایا تھا یا پھر اس کو خود ہی خیال آ گیا۔ جو آدمی بے ہوش پایا گیا تھا اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ نمبردار اپنے علاقے کے تھانے داروں کو خوش کرنے کے ذریعے بھی ڈھونڈتے رہتے تھے، اور اس نمبردار کو یہ ذریعہ مل گیا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ سینڈل کا ایک پاؤں میرے پاس تھا، میں نے دونوں پاؤں اکٹھے رکھے تو یہ ایک ہی سینڈل کے 2 پاؤں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ دوپٹہ بھی اسی عورت کا ہے جس کا یہ سینڈل ہے۔ میں نے یہ دونوں ہی چیزیں اپنے قبضے میں لے لی اور نمبردار کا بیان بھی لکھ لیا کہ اس کو یہ دونوں چیزیں کہاں سے اور کس وقت ملی تھی۔ زخمی کے گاؤں کا نمبردار میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ابھی گاؤں چلا جائے اور خفیہ طریقے سے معلوم کرے کہ گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ تو نہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آفتاب جہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا وہاں سے اس پیر کا گاؤں جس کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے 9 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ شام 4 بجے کے درمیان اسپتال سے اطلاع آئی کہ آفتاب کو ہوش آ گیا ہے۔ میں فوراً ہی اسپتال پہنچا اور ڈاکٹر سے ملا۔ وہ ہوش میں تو آ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن مجھ کو شک یہ ہے کہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ میں اس سے کچھ پوچھتا ہوں تو یہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ چل کر دیکھ لیں، شاید کچھ بول پڑے۔ آفتاب کو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا، وہ لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے پوچھا کہ کیسے ہو، تو اس نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا تھا آفتاب؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ اس نے چھت کو دیکھا، پھر دائیں بائیں نظریں دوڑا کر اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت والا تاثر تھا۔ اس کو بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی ڈاکٹر نے اس کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو جو اسپتال میں موجود تھے نہیں بتایا تھا کہ ان کا لڑکا ہوش میں آ گیا ہے۔ اب میری موجودگی میں ڈاکٹر نے آفتاب کے باپ کو کمرے میں بلا کر بتایا کہ اس کا بیٹا ہوش میں آ گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ باتیں کرے۔ باپ بڑے ہی جذباتی انداز میں اپنے خوبرو اور جوان بیٹے پر جھکا اور اس کے دونوں ہی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، لیکن بیٹا باپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ ہے کون۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانا۔ پھر اس کی ماں کو، پھر اس کی بہنوں کو کمرے میں بلایا گیا، اس نے ان کو بھی نہیں پہچانا۔ ماں اور دونوں بہنوں نے تو ایسے جذباتی مظاہرے کیے کہ میرا دل متاثر ہو گیا، لیکن آفتاب کی پیشانی پر شکن نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ عورتیں ہیں کون اور اس کو پیار کیوں کر رہی ہیں۔ اس کے سر پر جو ضربیں پڑیں وہ اتنی سخت تھیں کہ وقتی طور پر اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھ کو اور آفتاب کے باپ کو کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا
کہ اس کی یادداشت جلد واپس آ جائے. اگر کوئی مشکل پیش آئی یا میں نے دیکھا کہ زیادہ دن لگ رہے ہیں تو پھر میں اس کو لاہور میف اسپتال بھجوا دوں گا. وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا. اس وقت ڈاکٹر ہوتا یا تھانے دار یا کسی بھی اور محکمے کا کوئی افسر یا اہلکار ذرا سی بھی کوتاہی کی جرت نہیں کرتا تھا. میو اسپتال کی بابت ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا. آج کل میو اسپتال کی جو حالت ہے اس سے بہت سے لوگ واقف ہیں. کوئی بھی آدمی اس اسپتال میں جانا نہیں چاہتا. وہاں کوئی انتظام نہیں، رشوت وہاں چلتی ہیں، دوائیاں ملتی نہیں اور ڈاکٹر بھی منمانی کرتے ہیں. پر میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت میو اسپتال میں سارے ہندوستان میں مشہور تھا. علاج معالجے کی تمامی سہولتیں موجود تھیں. کسی مریض کو کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی. رشوت، سفارش اور کرپشن کا تو کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا. ڈاکٹر نے جب یہ کہا کہ وہ آفتاب کو سرکاری انتظام کے تحت لاہور میں اسپتال بھجوا دے گا تو مجھ کو اور خاص طور پر اس کے باپ کو ایسی تسلی ہوئی کہ جیسے اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا ہو. میری ضرورت تو یہ تھی کہ آفتاب بیان دینے کے قابل ہو جائے. ڈاکٹر نے آفتاب کی ماں اور بہنوں کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ جذباتی ہو کر باتیں کریں. ڈاکٹر دراصل آفتاب کے دماغ کو جھٹکے دینا چاہتا تھا. رات کو آفتاب سو گیا. ڈاکٹر نے اس کو نیند کی دوائی دی تھی. میں اگلی صبح اسپتال گیا تو بھی آفتاب کل والی ہی دماغی حالت میں تھا. اس کو جو ضربیں لگی تھیں وہ بہتر ہو رہی تھیں. مطلب یہ کہ جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہو رہا تھا لیکن اس کا دماغ یادداشت کے لحاظ سے کام نہیں کر رہا تھا. میں نے ایک تبدیلی یہ بھی دیکھی کہ اس نے بولنا شروع کر دیا لیکن وہ اس طرح کے اجنبیوں کی طرح بات کرتا اور اس پر بھی حیران ہوتا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے. مختصر طور پر یہ کہ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس پر کیا گزری ہے. میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کون تھی. اس کا سینڈل اور دوپٹہ وہیں موقع پر رہ گئے تھے. اس لڑکی کا سراغ مل جاتا تو آفتاب کو مارنے پیٹنے والوں کی نشاندہی ہو جاتی. لڑکی آفتاب کے اپنے ہی گاؤں کی ہو سکتی تھی. موقع کے قریب دوسرا گاؤں پیر کا تھا. لڑکی اس گاؤں کی بھی ہو سکتی تھی. دوسرے گاؤں واردات سے بہت دور تھے، اتنی دور کہ وہاں کوئی لڑکی رات کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں کر سکتی تھی. ایک صورت یہ بھی سامنے آتی تھی کہ لڑکی آفتاب کے پیچھے گھر سے نکل آئی اور آفتاب اس کو اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا تھا یا اس کو اپنے گاؤں لا رہا تھا. لیکن لڑکی کے وارثوں کو پتہ لگ گیا اور وہ ان کے پیچھے چلے آئے. لڑکی کو وہ اس طرح لے گئے کہ آفتاب کو مار پیٹ کر بلکہ قتل ہی کر کے چلے گئے. سوال یہ تھا کہ یہ لڑکی تھی کون. لڑکی کے سلسلے میں ایک بات میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ لڑکی امیر گھر کی تھی. یہ مڈل کلاس یا اس سے نیچے کی لڑکی نہیں ہو سکتی تھی. میں نے یہ اس طرح اندازہ لگایا کہ جو سینڈل برآمد ہوا وہ شہروں میں استعمال ہوتا تھا یا دیہات کے امیر گھروں کی لڑکیاں ایسا سینڈل پہنتی. یہ قیمتی بھی تھا اور بالکل نئے ڈیزائن کا بھی. دوپٹہ جو برآمد ہوا وہ بھی بہت قیمتی تھا، ریشمی دوپٹہ تھا. یہ بھی امیر گھروں کی کوئی لڑکی استعمال کر سکتی تھی. یہ سوچ کر میری نظر آفتاب کے گاؤں، پیر کے گاؤں اور ایک گاؤں پر جاتی. میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ خفیہ طور پر جاسوسی کرے کہ یہ لڑکی ہے کون. تم سبھی عقل والے ہو، میں نے ان کو کہا. جس لڑکی کو اس کے وارثوں نے باہر سے ایک آدمی کے ساتھ پکڑا تھا اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے پیار محبت تو نہیں کرنا تھا. اس کو انہوں نے مارا پیٹا ہوگا. اگر وہ زیادہ غیرت والے ہیں تو اس کو بھی قتل کر دیا ہوگا. تم اپنی عورتوں کے ذریعے یہ باتیں اپنے دماغ میں رکھ کر جاسوسی کرو اور مجھ کو جلد ہی اطلاع دو. تھانے دار وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی مخبری ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہو. اس کو تھانے سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تھانے میں ہی وہ ہر گھر کے اندر دیکھ سکتا ہے. میں نے جس پیر کا ذکر کیا ہے وہ اس علاقے کی پاور شخصیت تھا. اس کے خفیہ حلقے میں بھی میرا ایک مخبر موجود تھا. پیر کے اس خفیہ حلقے میں جرائم پیشہ اور بدمعاش ٹائپ کے اشخاص بھی شامل تھے. 2-3 روز بعد اس مخبر نے مجھے بتایا کہ پیر کی جوان بیٹی کچھ دنوں سے گھر میں نہیں ہے. میں نے فوراً اس کو سینڈل کا جوڑا اور دوپٹہ دکھایا اور پوچھا کہ کیا یہ چیزیں اس لڑکی کی تو نہیں. اسی کی ہو سکتی ہیں، مخبر نے جواب دیا. میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے اس قسم کا دوپٹہ اس کے سر پر دیکھا ہے. کبھی تو خیال آتا ہے کہ یہ سینڈل بھی اسی کے ہیں. اس مخبر نے مجھ کو یہ قیمتی خبر سنا دی کہ 3-4 دنوں سے پیر کی بیٹی گھر سے غیر حاضر ہے. مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ پیر کی اس بیٹی کی ماں مر چکی تھی اور پھر پیر نے دوسری شادی کی تھی
یہ بیٹی سوتیلی ماں کے ہاتھوں تنگ آئی ہوئی تھی اور سوتیلی ماں کے اپنے 2-3 بچے پیدا ہوئے اور یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ میں نے پیر کے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ کسی عورت کا استعمال کرے اور پیر کی بیٹی کی پوری پکی خبر لائے۔ یہ نمبردار بڑا ہی ہوشیار آدمی تھا، لیکن پیر کا نام سن کر گھبرا گیا۔ مجھ کو پتہ لگا کہ یہ اس پیر کا مرید ہے۔ میں نے فوراً ہی پینترا بدلا اور دوسرا طریقہ استعمال کیا۔ ارے تم میری بات نہیں سمجھے، میں نے کہا۔ مجھ کو شک ہے کہ پیر صاحب کی بیٹی کو کوئی ورغلا کر لے گیا ہے اور پیر بیچارے اپنی عزت کی خاطر بولتے نہیں ہیں۔ میں پیر صاحب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ کو خدا نے قانون کی پاور دی ہے اور میں اس پاور کو پیر صاحب کی عزت بچانے کے لیے استعمال کروں گا۔ تم میری مدد کرو اور یہ بتاؤ کہ پیر صاحب کی بیٹی گھر میں ہے یا وہ واقعی لاپتہ ہے۔ یہ تو بڑی میں نے مختصر سی بات لکھی ہے جو اس نمبردار کو کہی تھی۔ میں نے تو بہت سی باتیں کر کے اس کو اپنا ہم خیال بنایا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں پیر صاحب کا ایسا مرید ہوں کہ ان پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ وہ فوراً مقبری کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ عورتیں اس پیر کے گھر کام کاج کے لیے جایا کرتیں۔ وہ پیر کی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس گھر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک ہی روز بعد ان میں سے ایک عورت یہ راز لے کر آئی کہ پیر کی بیٹی اسی رات سے غائب ہے جس رات آفتاب کو نامعلوم افراد نے مار پیٹ کر پھینکا تھا۔ مجھ کو یہ خبر اس نمبردار نے دی تھی۔ میں نے رات کے وقت اس عورت کو اپنے گھر بلایا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اس عورت کو میں نے دوپٹہ اور سینڈل کا جوڑا بھی دکھایا۔ اس عورت نے کوئی شکی نعرے نہیں دیا۔ اس نے یہ تو نہ کہا کہ یہ دوپٹہ اور سینڈل اسی لڑکی کے ہیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ لڑکی اسی قسم کا دوپٹہ سر پر لیتی ہے اور اسی طرح کے سینڈل پہنتی ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کی ماں سوتیلی ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلوک کرتی ہے اور لڑکی کو کسی بھی کام سے منع نہیں کرتی۔ لڑکی کے بابت یہ بھی پتہ لگا کہ وہ من مانی کرنے والی اور خودسر قسم کی ہے۔ میں نے آفتاب کے باپ اور ماں سے پوچھا کہ ان کے بیٹے گہرے دوست کون کون ہیں۔ انہوں نے نام لیے۔ ان دونوں کو ہی میں نے تھانے بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے دوست آفتاب کے تعلقات کس لڑکی کے ساتھ تھے۔ اصل بات بتانے سے ڈر لگتا ہے، ایک نے جواب دیا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا نا کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو معلوم نہیں مجھ کو کیا سزا دی جائے۔ دوسرے دوست نے بھی بالکل یہی بات کی۔ میں نے دونوں کا ہی حوصلہ بڑھایا اور ان کو یقین دلایا کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات بتائی ہے۔ ان دونوں نے پھر بھی صحیح بات نہ بتائی۔ تم دونوں تھانے میں بیٹھے ہوئے ہو، میں نے ان کو دھمکی کے لہجے میں کہا۔ میں ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں اور تم میری مدد کرنے کی بجائے ایک ایک بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ جرم ہے اور میں تم دونوں کو حوالات میں بند کر دوں گا اور پھر تم کو عدالت میں کھڑا کر کے کم از کم 1 سال کی تو ضرور سزا دلواؤں گا۔ وہ آخر دیہاتی نوجوان تھے، تھانے دار کا روب برداشت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں نے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے بتایا کہ آفتاب کے تعلقات پیر کی بیٹی کے ساتھ تھے اور وہ اس کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک بات سچ سچ بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا اس رات آفتاب نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ پیر کی بیٹی سے ملنے جا رہا ہے؟ ہاں جی، ایک دوست بولا، اس نے مجھ کو بتایا تھا۔ اگلی صبح تمہیں پتہ لگا کہ آفتاب کھیتوں میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ آفتاب فلاں لڑکی کو ملنے کے لیے گیا تھا؟ نہیں جناب، اس نوجوان دوست نے بھکاریوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، میں یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ آفتاب پیر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ اگر میں اسے الفاظ زبان پر لاتا نا تو پیر صاحب کے مرید مجھ کو جان سے ہی مار دیتے کہ یہ شخص پیر صاحب کی بے ادبی کر رہا ہے۔ میں نے ان دنوں سے کئی اور بھی باتیں پوچھیں اور ان کو بھیج دیا۔ مجھ کو بڑا ہی قیمتی سراغ مل گیا تھا، پر میرے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ میں نے آفتاب پر قاتلانہ حملے کی FIR اس کے باپ کی طرف سے نامعلوم افراد کے خلاف تحریر کر دی تھی۔ اگر پیر نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں دی تھی تو میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی آدمی قتل ہو جائے یا کسی پر قاتلانہ حملہ ہو جائے تو اس کے وارث رپورٹ تھانے میں دیں یا نہ دیں، پھر یہ سرکاری کیس ہوتا ہے اور پولیس کسی کی رپورٹ کے بغیر بھی اس کی تفتیش کرتی ہے۔ میں نے آفتاب کی تو تفتیش کرنی ہی تھی، اب پتہ یہ بھی لگانا تھا کہ پیر کی بیٹی غائب ہے
تو پیر کو شامل تفتیش کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ پیر کو تھانے بلاؤں یا نہ بلاؤں۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی کے ساتھ بات کی۔ وہ ہندو تھا، اس کا نام پنڈت کرم چند تھا۔ پنڈت جی، میں نے کہا، میں اس کا مرید نہیں ہوں، میں صاف ستھرا مسلمان ہوں اور میں ان پیروں کو نہیں مانتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس علاقے میں اس کو بڑی ہی بزرگ والی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ تم ایسا کرو، ڈی ایس پی نے کہا، ایک بار تم اس کے گھر چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ کہاں ہے اس کی بیٹی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو تھانے بلا لینا۔ خیال یہ رکھنا کہ تمہارے اس پیر نے انگریزوں کی فوج کو بہت بھرتی کروایا ہے اور اس فنڈ میں چندہ بھی بہت دیا ہے۔ اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے تو اس کو شامل تفتیش کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ادھر سب انسپکٹر وشال ناتھ نقب زنی کی تفتیش کر رہا تھا اور ابھی تک ملزموں کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا تھا۔ اس واردات کے ساتھ مجھ کو بس اتنی سی دلچسپی تھی کہ یہ میرے علاقے کی واردات تھی۔ میری زیادہ تر توجہ آفتاب کے کیس پر لگی ہوئی تھی۔ اس کو ہوش میں آئے ہوئے 4-5 دن گزر گئے، لیکن اس کی یادداشت واپس نہیں آ رہی تھی۔ میں اگلے روز پیر کے گھر چلا گیا۔ اس نے بڑے ہی اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا۔ میرے ایک مرید کے گھر نقب لگی تھی۔ پیر نے کہا، اس کے ملزموں کا کوئی سراغ ملا یا نہیں؟ مل جائے گا سرکار، میں نے بڑی ادب اور احترام سے کہا۔ اس کی تفتیش میرا ایک سب انسپکٹر کر رہا ہے، ابھی ملزموں کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ ہاں، وہ میرے مریدوں کا گھر ہے، پیر نے کہا، کوشش کرو کہ جلد ہی کوئی سراغ مل جائے۔ سرکار، میں نے کہا، آپ خود کرم کریں، آپ غیب کی باتیں بھی تو بتا دیا کرتے ہیں۔ آپ کے قصبے میں تو جنات بھی ہیں، کیا وہ نقب زنی کے ملزموں کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ پیر عجیب سے انداز سے ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، تم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہر کام جنات ہی کرنے لگے تو یا جنات کی بادشاہی نہ ہو جائے؟ غصہ کی معاف سرکار، میں نے بڑے ہی ادب سے پوچھا، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ یخلاتی پیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھ کو بڑے ہی غصے سے گھورا۔ مجھ کو اس سے اسی رد عمل کی بھی توقع تھی۔ میری بیٹی کی تم نے کیوں پوچھی ہے؟ اس نے کہا، میری بیٹی جہاں کہیں بھی ہے، تمہیں اس سے کیا؟ جناب پیر صاحب، میں نے بھی اپنا لہجہ ذرا بدل کر کہا، میں ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں اور مجھ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی گھر میں نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہے۔ کہاں؟ پیر نے پوچھا۔ یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ فرض کرو وہ اس گھر میں نہیں ہے، پیر نے کہا، پھر کیا کرو گے تم؟ میں نے تمہارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی کہ میری بیٹی لاپتہ ہے، لیکن وہ لاپتہ نہیں۔ محترم پیر صاحب، میں نے کہا، میں ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا اور میرے لیے ضروری ہو جائے گا کہ میں اپنے اوپر کے افسروں کو اطلاع کر دوں کہ پیر صاحب تفتیش میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ مجھ کو صرف ایک بات بتاؤ، پیر صاحب نے کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میری بیٹی گھر سے غائب ہے؟ اس کا سینڈل اور ریشمی دوپٹہ میرے قبضے میں ہے، میں نے کہا۔ ایک نہیں، ایک درجن آدمیوں اور عورتوں نے ان دونوں ہی چیزوں کو شناخت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی بیٹی کی ہیں۔ اس پیر کا چہرہ نورانی سا تھا، تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی، ایک بھی بال سفید نہیں، بھرا بھرا سرخ و سفید چہرہ، آنکھوں میں جوانی کی چمک تھی، حالانکہ وہ اس عمر میں تھا جہاں جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی عمر سے کم و بیش 10 سال چھوٹا لگتا۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے پر جلالی سا تاثر پیدا کر لیا اور آنکھیں کچھ اس طرح بنا لی جیسے مہمور ہوں۔ وہ وجدانی سی کیفیت میں باتیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے سینڈل اور دوپٹے کی بات کی تو اس کے چہرے سے جلالی اور نورانی اثرات فوراً صاف ہو گئے۔ وہ مجھ کو ایک عام سا آدمی نظر آنے لگا۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ اس نے بالکل ہی عام سے آدمی کے لہجے میں کہا اور میرا جواب سن کر بولا، پھر تو آپ میری عزت و آبرو کا ضرور خیال رکھیں گے۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ سینڈل اور دوپٹہ کہاں سے ملے ہیں؟ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ وہ پہلے مجھ کو تم کہتا تھا، پھر اس نے آپ کہنا شروع کر دیا۔ یہ سینڈل اور دوپٹہ کھیتوں سے ملے ہیں، میں نے جواب دیا۔ سینڈل کا پاؤں اس جگہ سے ملا جہاں چودھری فضل الدین کا بیٹا آفتاب بے ہوش پڑا ہوا پایا گیا۔ دوسرا پاؤں کچھ دور سے ملا اور دوپٹہ اس سے بھی آگے دور جا کر ملا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واردات کی رات آپ کی بیٹی گھر میں نہیں تھی بلکہ باہر تھی۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے؟ پیر نے کہا، میری بیٹی شام کے بعد کبھی بھی باہر نکل جاتی ہے۔
ہوا دراصل یہ ہے کہ وہ کھیتوں میں ٹہلنے کے لیے نکلی تو یہ خبیث آفتاب کہیں ادھر سے گزرا، پھر میری بیٹی کو چھیڑنے لگا۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ کچھ جنات ہیں جو میرے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میری ہی کسی جن نے دیکھ لیا اور اس شیطان لڑکے کو اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے 2-4 مرید وہاں سے گزرے ہوں گے، انہوں نے ہی اس شیطان کی پٹائی کر دی ہوگی۔ سرکار، میں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کی بیٹی ہی بتا سکتی ہے، آپ اسے بلوا دیں، میں اس سے پوچھ لوں گا۔ بیکار کی ضد کر رہے ہیں آپ، پیر نے کہا۔ اپنی بیٹی کو پولیس کے سامنے کرنے میں میری بےعزتی ہے۔ یہاں سے پیر کے ساتھ میری یہ بحث شروع ہو گئی اور میں پوری طرح تھانے دار بن گیا۔ اس کو تاثر یہ دیا کہ میں اس کی پیری سے بالکل نہیں ڈروں گا اور اپنی تفتیش پوری کروں گا۔ اس نے مجھ کو اچھی خاصی رقم پیش کی اور کہا کہ چلا جاؤں، پھر ادھر نہ آؤں۔ مجھ کو بہت ہی جھک کرنا پڑی، لیکن اس کو اپنی پیری پر بہت ہی ناز تھا۔ سرکار، میں نے کہا میں آئندہ آپ کے حکم کے مطابق یہاں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھ کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑی پھر میں آپ کو تھانے بلاؤں گا اور آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی مجھ کو دکھا دو اور میں سے جو کچھ پوچھوں، لیکن آپ نے میری ضرورت پوری نہیں کی، اس لیے اب یہ معاملہ روز نامچے میں لکھ لوں گا اور اوپر بھیج دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نوکری نہیں کرنا چاہتے، پیر نے بڑے ہی ڈراپ سے کہا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میری رسائی ایک طرف تو خدا تک ہے اور دوسری طرف انگریز افسروں تک۔ آپ نے ہمارے دربار میں بہت گستاخی کی ہے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے میرا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ میں نے اس کی دھمکی کا کوئی جواب ہی نہ دیا، میں اٹھا اور اس طرح وہاں سے نکلا کہ اس کو سلام بھی نہ کیا۔ میں جب دروازے سے نکل رہا تھا تو اس کی آواز سنائی دی، لو یہ رقم لے جاؤ، تھوڑی سمجھتے ہو تو اور دے دوں گا۔ پر میں وہاں سے نکل آیا جیسے اس کی بات ہی نہ سنی ہو۔ پیر کے اس رویے سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیٹی گھر میں نہیں۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ اس کی بیٹی آفتاب کے ساتھ تھی اور ان دونوں کو اس پیر نے خود یا اس کی بیوی نے یا پھر اس کے کسی خاص آدمی نے دیکھ لیا اور پیر کو بتا دیا۔ پیر نے اپنے 2-4 مریدوں کو بھیج کر آفتاب کو اتنا زد و کوب کروایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں ایک بات کھٹکتی تھی کہ لڑکی کے سینڈل کا دوسرا پاؤں اور دوپٹہ اس کے گاؤں سے اتنے دور کیسے چلے گئے؟ لڑکی کو یہ لوگ اپنے گھر کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی، ان پیروں سے تو مجھ کو پہلے ہی نفرت تھی، اور اب اس پیر نے میرے آگے جھوٹ بولا، رشوت پیش کی اور مجھ کو دھمکی دی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو دھمکی کا مزہ چکاؤں گا۔ یہی سوچ کر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ آفتاب کو پیر نے زد و کوب کروایا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اس کو جان سے ہی مار ڈالا تھا۔ مشکل پیش یہ آ رہی تھی کہ آفتاب کی دماغی حالت ویسے ہی تھی، اس کی جسمانی حالت تو تقریباً ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی یادداشت واپس ہی نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر امید ظاہر کرتا کہ وہ اس کے دماغ کا علاج کر رہا ہے جس سے وہ چند دنوں تک نارمل حالات میں آ جائے گا۔ اس پیر کو میں تھانے بلانا چاہتا تھا، لیکن اس کے خلاف قابل اعتبار شہادت کی ضرورت تھی۔ اتنے بڑے پیر پر ہاتھ ڈالنا ذرا خطرناک تھا۔ ڈی ایس پی نے بھی کچھ اسی قسم کے خیال کا اظہار کیا۔ میں نے ڈی ایس پی کے آفس میں جا کر اس کی پوری رپورٹ دی کہ میں پیر کے گھر گیا اور اس کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی۔ اگر پیر کے خلاف پوری شہادت مل جائے تو پھر ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، ڈی ایس پی نے کہا۔ وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کو کسی بھی وقت تھانے بلایا جا سکتا تھا، لیکن اس شخص کی حیثیت کو تم جانتے ہو، میں اس کو اپنے آفس میں بلا سکتا ہوں، لیکن محبوب عالم میں ہندو ہوں۔ تمہارے مسلمان بھائی یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ اس پر الزام کیا ہے، وہ کہیں گے کہ اس پنڈت نے ہمارے پیر کی دانستہ توہین کی ہے۔ اگر اس کی بیٹی لاپتہ ہے اور اس نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تم کو نہیں دی تو اس پر ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی کو آفتاب کے ساتھ دیکھ لیا تھا، آفتاب کو اسی نے زد و کوب کروایا اور بیٹی کو خود غائب کر دیا یا پھر اس کو گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ خیال رکھنا کہ غصے میں اس کے خلاف کارروائی نہ کر بیٹھنا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہمارے انگریز افسر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ اس پر بہت خوش ہیں۔ آفتاب کا دماغ نارمل ہونے کا انتظار کرو، وہ مر تو نہیں گیا۔ اگر دماغی طور پر نارمل حالات میں وہ آ جائے اور بیان یہ دے دے کہ اس کے ساتھ پیر کی بیٹی تھی اور اس کو پیر کے آدمیوں نے مارا ہے تو پھر میں خود جا کر پیر کو پکڑوں گا۔ مجھ کو تو یہ بھی شک ہے کہ آفتاب کو پیر کی بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا اور اس کو پیر کے گھر لے گئے، اس کو مارا پیٹا گیا، پھر باہر پھینک دیا گیا۔ لیکن پنڈت جی، میں نے کہا، یہ جو سینڈل اور دوپٹہ مختلف جگہوں سے ملے ان کی بابت کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے اس پر غور کیا ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ پیر نے لڑکی کو اپنے کسی رشتہ دار یا کسی خاص مرید کے گاؤں بھیج دیا ہے، اس کو زبردستی یا مار پیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔
وقت رات کا تھا، اس لیے وہ لوگ دیکھ ہی نہ سکے کہ لڑکی کے سینڈل گر رہے ہیں اور دوپٹہ بھی کہیں پر گر پڑا ہے۔ انتظار کرو کچھ دن تم۔ مجھ کو اطمینان ہو گیا، ڈی ایس پی میری حمایت کر رہا تھا اور اس کو یہ بھی احساس تھا کہ میرے لیے خطرہ ہے۔ نقب زنی کے ملزموں کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سب انسپکٹر وشال ناتھ نے تھانے میں یہ رونق بنائی ہوئی تھی کہ مشتبہ کو بلاتا رہتا اور ان کے خوبی ٹکائی کرتا رہتا۔ دن رات تھانے میں چیخو پکار لگی رہتی، لیکن اصل ملزموں کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ اسی طرح تقریباً 20 دن گزر گئے۔ میں نے پہلے ایک حوالدار کا ذکر کیا ہے جس کا نام اسلم تھا اور وہ اس گھر کی بہو کا بھائی تھا جس میں نقب لگی۔ ایک روز صبح سویرے مجھ کو اطلاع ملی کہ یہ حوالدار تھانے میں آیا ہے اور اس کے ساتھ 4 آدمی ہیں اور ایک عورت بھی، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے نقب زنی کا سراغ والی ہے۔ میں بڑی ہی جلدی تیار ہو کر تھانے گیا۔ یہ حوالدار ان 20-22 دنوں میں 2-3 مرتبہ تھانے آیا۔ اس کے ساتھ ایک جوان اور بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اس نے بڑے ہی قیمتی اور خوبصورت ڈیزائن کے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس عورت نے وہیں تباہی بکنی شروع کر دی۔ یہ کہتی تھی کہ یہ شخص اس کو زبردستی تھانے لے کر آیا ہے اور جھوٹے الزام لگاتا ہے۔ جھوٹے الزام کیوں لگاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں گانے ناچنے کا پیشہ کرتی ہوں، اس عورت نے جواب دیا، اور یہ شخص میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے جو میں نہیں مانتی۔ میرا پیشہ یہ نہیں بلکہ میں ناچ گانے کا پیشہ کرتی ہوں۔ جناب عالی، حوالدار اسلم نے مجھ سے کہا، آپ اسے یہ پوچھیں کہ یہ چادر جو اس نے اوپر لی ہوئی ہے کہاں سے لی ہے، اور اس نے جو جوتی پہنی ہے یہ کہاں سے لی ہے۔ یوں دونوں دکانوں کی نشاندہی کر دے جہاں سے اس نے یہ دونوں چیزیں خریدی ہیں، یا جس کسی نے اسے یہ دونوں ہی چیزیں تحفے کے طور پر دی ہیں اس کے نام بتا دے۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ حوالدار اسلم اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹی آیا۔ سب کی چھٹی 1 مہینہ تھی۔ اس کے دوستوں کے گاؤں مختلف تھے۔ ایک دوست کی شادی تھی، وہ امیر گھر کا بیٹا تھا۔ اس نے شہر سے گانے والی بلوائی۔ اس قصبے سے 22-23 میل دور ضلع کا بڑا شہر تھا جس کا میں نام ظاہر نہیں کروں گا۔ یہ دوائی مجرے کے لیے وہاں سے لائی گئی تھی۔ اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ کچھ اور ہی نمونے کی تھی اور یہ بہت ہی اچھی چادر تھی۔ اس نے جو سینڈل اور جوتی پہن رکھی تھی وہ بھی کچھ اور ہی ڈیزائن کی تھی۔ میں نے طوائف سے پوچھا کہ وہ چادر اور سینڈل کہاں سے لائی ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ دکانوں کی نشاندہی کرے گی تو میں ان دکانوں پر جا کر معلوم کروں گا۔ پھر وہ کسی آدمی کا نام لے گی تو میں اس آدمی کو بھی بلاؤں گا اور تصدیق کراؤں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں نے اس کو خبردار کیا، جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گی نا میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا، اور تمہارے ساتھ جو آدمی ہیں ان کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ مجھ کو ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے اس پیشے کا لائسنس ہے؟ میں نے صاف طور پر نوٹ کیا کہ وہ گھبرا گئی، لیکن وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کھلے بازار میں پیسہ کمانے والی طوائف تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پایا اور کہنے لگی کہ اس کے پاس لائسنس ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ تو اس کے گھر میں۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے جو اس کے سازندے تھے، اور ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ یہ لوگ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں برآمدے میں گیا اور اس کے ساتھ والی بوڑھی عورت کو الگ بلا کر اس پر روب جمایا کہ وہ بغیر لائسنس کے یہ دھندا کر رہے ہیں۔ لائسنس تو کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں تو ہم کل ہی لائسنس بنوا لیں گے۔ اور شیطان عورت، میں نے اپنے کمرے میں واپس جا کر طوائف سے کہا، جھوٹ بولا ہے تم نے کہ تمہارے پاس لائسنس ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو بغیر لائسنس کے یہ دھندا کرنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس پیشہ ور عورت کی ایسی بری حالت ہو گئی کہ وہ میری منتیں کرنے لگی۔ تب میں نے حوالدار اسلم سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جناب، حوالدار اسلم نے کہا، برما سے جب جاپانی فوجیں بھاگ گئیں تو ہماری فوجیں وہاں پہنچا دی گئیں۔ میں ملٹری پولیس میں تھا، اس لیے مجھ کو برما کے سب سے بڑے شہر رنگون میں بھیج دیا گیا۔ یہاں پر ہوائی جہازوں کی بمباری سے اسے تباہ کر دیا گیا۔ لوگ گھروں سے بھاگ گئے۔ بڑے بڑے امیر لوگوں کے مکان خالی پڑے تھے۔ ملٹری پولیس کی ڈیوٹی شہر میں لگتی تھی۔ میں ایک روز ایک بڑے خوبصورت مکان کے اندر چلا گیا۔ لوگ اس مکان کا سامان لوٹ کر لے گئے تھے۔ پھر بھی 1-2 صندوق اور کچھ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس میں پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے ہٹائے تو نیچے سے یہ چادر نکلی۔ مجھ کو یہ بہت اچھی لگی۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھا۔ اس کے کونے میں چھوٹا سا ایک سوراخ ہے۔ صاف پتہ لگا ہے کہ یہاں جلتا ہوا سگریٹ لگا تھا۔
میں نے چادر تہیا کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ کو واپس کلکتہ بھیج دیا گیا۔ وہاں سے مجھ کو 10 دنوں کی چھٹی ملی۔ کلکتہ سے میں نے اپنی بہن کے لیے یہ جوتی خریدی۔ میں چھٹی آیا تو یہ چادر اور یہ جوتی اپنی اس بہن کو دے دی جس کے سسرال کے گھر نقب لگی ہے۔ میں چھٹی کاٹ کر واپس چلا گیا اور پھر میری یونٹ کو لاہور بھیج دیا گیا، اور اب مجھ کو اطلاع ملی کہ میری بہن کے سسرال میں نقب لگی ہے۔ مجھ کو 1 مہینے کی چھٹی مل سکتی تھی، میں فوراً آ گیا۔ میں اپنی بہن سے ملا۔ بہن نے مجھ کو بتایا کہ میں اس کی جوتی اور جو چادر دے کر گیا تھا وہ بھی سوٹ کیس میں ہی چلی گئی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ اور دے گا۔ میرے دوست کی شادی تھی۔ میرا یہ دوست باہر برآمدے میں موجود ہے۔ اس نے مجھ کو شادی پر بلایا اور یہ بتایا کہ وہ شہر سے مجرا کرنے والی کو بھی بلا رہا ہے۔ میں گیا اور اس طوائف کو دیکھا۔ فوراً ہی میری نظر چادر اور جوتیوں پر پڑی۔ آپ سارے پنجاب میں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی تلاش کر لیں، میرا خیال ہے کہ یہ چادر اور جوتی یہاں نہیں ملیں گی۔ چادر رنگون سے آئی اور جوتی بنگال سے۔ میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ ابھی نہ بولوں ورنہ ان کے رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی۔ رات کو یہ ناچ ناچ کر گاتی رہی اور رونق لگی رہی۔ صبح 4 بجے کے قریب ناچ گانا ختم ہوا۔ اس کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ چادر اور جوتی میری بہن کی ہے۔ میں نے چادر کا کونا دیکھا، وہاں سگریٹ لگے کا بھی نشان تھا۔ میرے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ یہ چادر اور جوتی کہاں سے لائی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ اس کو ایک بہت بڑے جاگیردار نے دی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں کوئی جاگیردار نہیں دے کر گیا بلکہ یہ چیزیں میری ہیں۔ اس پر ہماری آپس میں بہت طلب کلامی بھی ہوئی۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ اس آدمی کا نام بتا دے جس نے اس کو یہ دونوں چیزیں دی ہیں، یہاں پھر تھانے چلے۔ اس طرح جناب ہم اس کو آپ کے پاس لے آئے۔ ایک بات اور بتا دوں، ہم سیدھے یہاں آئے، میں اپنے گاؤں نہیں گیا۔ آپ میری بہن، میری ماں اور اس کی ساس اور نند کو بلا کر اس چادر اور جوتی کی بھی شناخت کروا لیں۔ میں نے حوالدار اسلم کو باہر بھیج دیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ عورت طوائف تھی اور میں نے اس کی ایک کمزوری جو ایک جرم تھا پہلے ہی پکڑ لیا تھا، وہ یہ کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چادر اور جوتی پہن کر خوش ہو رہی ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں چوری کی ہیں، اور یہ جب اس سے برآمد ہوگی تو اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میری ان باتوں کے جواب میں اس نے رشوت پیش کی اور یہ بھی کہا کہ میں اس کے پاس آؤں، وہ مجھ کو بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان طوائف دے گی۔ بھول جاؤ لائسنس کو، میں نے اس کو کہا، صرف یہ بتا دو کہ یہ چادر اور جوتی کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس۔ اگر بتا دو گی تو بچ جاؤ گی، نہیں بتاؤ گی تو ابھی تمہیں، تمہاری بڑھیا اور دوسرے آدمیوں کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ اپنی ساری استادی اور چالاکی بھول گئی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ سچ بولنے پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں ہی چیزیں اس کو سردار نے دی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سردار اس کے پاس جایا کرتا ہے اور اکثر اس کو تحفے دیتا رہتا ہے۔ میں نے اسے سردارے کے گاؤں کا نام پوچھا جو اس نے بتا دیا۔ یہ سردارہ میرے علاقے کا نقب زن اور ڈکیت تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے نقب زنی کے جرم میں 3 سال کی سزا قید کاٹ کر آیا۔ یہ اس کا اپنا پرانا پیشہ تھا۔ اس کو ایک ہی بار سزا ہوئی۔ میرے سب انسپکٹر وشال لال نے تفتیش کے دوران سردارے کو بھی تھانے بلایا تھا اور غالباً اس پر تشدد بھی کیا، لیکن وہ بڑا ہی استاد آدمی تھا، اس لیے اس نے کوئی ایسی بات بنا لی جسے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ سردارے کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے سب انسپکٹر وشال ناتھ کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ایک چادر اور جوتی برآمد ہو گئی ہے اور یہ کام سردارے کا ہے۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ وہ شام سے پہلے سردارے کو پکڑ لے گا۔ میں نے چادر کی نشاندہی کے لیے حوالدار اسلم کے گھر، اس کی بہن کے سسرال کے چند افراد کو تھانے بلایا۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں اتنا دور نہیں تھا لیکن آتے جاتے ان کو 1 گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے ان سب کو ایک ایک کر کے اندر بلایا اور چادر جوتی ان کو دکھائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ عورتوں نے چادر کو دیکھا تو فوراً اس کے کونے کو دیکھا جہاں جلتے ہوئے سگریٹ سے سراغ بنا ہوا تھا، اور حوالدار اسلم کی بہن نے بھی چادر اور جوتی دیکھی۔ ان سب نے ان چیزوں کی شناخت کی۔ رات کو سردار بھی پکڑا ہوا تھانے میں آ گیا۔ اس کو بالکل ہی توقع نہیں تھی کہ وہ پکڑا جائے گا۔ وہ اپنے کسی آدمی کا نام ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کر کے اس کو اقبالی کروا لیا اور اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔
اس نے ایک عجیب بات یہ بتائی کہ نقب زنی کی واردات اس گھر میں اس پیر نے کروائی تھی۔ میں نے سرداری سے پوچھا کہ پیر کو اس خاندان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میرے 2 آدمی پیر صاحب کے خاص مرید ہیں، سرداری نے بتایا۔ ان 2 آدمیوں نے مجھ کو بتایا کہ پیر صاحب ایک گھر میں واردات کروانا چاہتے ہیں۔ میرے آدمی مجھ کو پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ یہ واردات کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ان کی ایک عورت نے ہماری گستاخی کی ہے، پیر نے سردارے کو بتایا۔ میں اس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے پوچھا نہیں کہ اس عورت نے کیا گستاخی کی ہے؟ میں نے پوچھا، اور کیا تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر صاحب کتنے غصے والے آدمی ہیں۔ سرداری نے اپنے جن 2 ساتھیوں کی نشاندہی کی، میں نے ان کی گرفتاری کے لیے سب انسپکٹر وشال ناتھ کو بھیج دیا اور خود یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ اس پیر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کسی ملزم کا صرف یہ کہنا کہ اس کو یہ جرم کرنے کے لیے فلاں آدمی نے کہا تھا، اس آدمی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آنت جرم کی دفعہ وہ صورت میں لگتی ہے کہ اس آدمی نے عملی طور پر ملزموں کی مدد کی ہو یا ان کو ہتھیار اور پیسے فراہم کیے ہوں، اور اگر یہ آنت ثابت ہو جائے ملزم کا ایسا بیان کہ فلاں نے اس کو جرم کی ترغیب دی تھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سردارے کو بہت لالچ دی کہ وہ پیر کے خلاف کوئی ثبوت مہیا کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ میں نے رپورٹ یہ دی کہ ایس پی کو دے دی۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ ملزم کے اتنے سے ہی بیان پر پیر کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ ایس پی کو جو انگریز تھا اور ڈپٹی کمشنر کو یہ رپورٹ ضرور دے گا۔ اس پیر نے نقب زنی کی واردات کروائی اور اس کو تنبیہ کی جائے۔ ایک دن میں ہی سرداری کے دونوں ساتھی پکڑے گئے اور کچھ مال ان سے بھی بھرا بند ہو گیا۔ انہوں نے اقبالی بیان دے دیے۔ میں نے دونوں کو الگ الگ وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیا۔ یہ سب انسپکٹر وشال ناتھ کا کیس تھا جو میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مقدمہ تیار کر کے چالان عدالت میں پیش کرنا تھا۔ مسئلہ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ آفتاب کی یادداشت بھی واپس نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ کو بتایا کہ جب وہ گہری نیند کے بعد جاگتا ہے تو 1-2 منٹ کے لیے نارمل حالت میں بات کرتا ہے، اس کے بعد پھر ایب نارمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی یادداشت پھر گم ہو جاتی ہے۔ اس سے ڈاکٹر مطمئن تھا کہ اس کی یادداشت جلد ہی واپس آ جائے گی۔ سرداری اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے 4-5 دن بعد ایک مخبر نے مجھ کو اطلاع دی کہ پیر کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ ایک عورت نے اس کو گھر میں دیکھا تھا۔ میں نے ایک اور مخبر عورت کو پیر کے گھر بھیجا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ پیر کی بیٹی واقعی آ گئی ہے۔ میرے لیے پھر مشکل پیدا ہو گئی کہ پیر تفتیش میں میری مدد ہی نہیں کرے گا۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہا تھا کہ آفتاب کے ساتھ پیر کی ہی بیٹی تھی، لیکن اس کو آفتاب کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ صرف سینڈل اور دوپٹے سے پتہ لگا تھا کہ یہ دونوں ہی چیزیں پیر کی بیٹی کی ہیں۔ پیر اور اس کی بیٹی کہہ سکتے تھے کہ سینڈل اور دوپٹہ اس کا نہیں۔ میں نے ڈی ایس پی کو بتایا تو اس نے مشورہ یہ دیا کہ میں پیر کے گھر چلا جاؤں اور اس کی بیٹی کا بیان لے لوں۔ میں پیر کے گھر چلا گیا۔ اس نے میرا استقبال تو ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن اس کا رویہ کچھ اور ہی تھا۔ کہو اب کیسے آئے ہو؟ پیر نے مجھ سے پوچھا۔ سرکار، میں نے کہا، میں نے آپ کی عزت کا بہت پاس کیا ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا۔ تو میری بیٹی کو دیکھنا چاہتے تھے، پیر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھ کو دوسرے کمرے میں لے گیا، وہاں بیٹھا کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ کچھ وقت لگا کر واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا۔ یہ ہے میری بیٹی، پیر نے کہا، پوچھ لو اس سے جو پوچھنا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ فلاں رات وہ گھر سے باہر نکلی تھی؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کے سینڈل اور دوپٹہ باہر سے ملے ہیں۔ لڑکی نے اسے بھی انکار کیا۔ میری پوزیشن بڑی عجیب سی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ باپ نے اس لڑکی کو بہت ڈرایا ہوگا اور اس کو کہا ہوگا کہ وہ ہر بات سے انکار کر دے۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں سے بھی کچھ پوچھنا بیکار ہی تھا، اس نے بھی انکار ہی کر دینا تھا۔ میں زیادہ زور دے بھی نہیں سکتا تھا۔ میری کمزوری یہ بھی تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا گواہ نہیں تھا جس نے لڑکی کو باہر آفتاب کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ کو اس پیر سے معافی مانگنی پڑی اور میں واپس آ گیا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ اس سے اگلے روز کا واقعہ ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ حوالدار اسلم آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ شخص مجھ کو اچھا لگتا تھا۔
بات تو فوجیوں کے لہجے میں کرتا، لیکن عقل والا تھا اور بے عقلی کی بات نہیں کرتا تھا۔ جناب انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، میری چھٹی پوری ہو گئی ہے اور میں آج رات کی گاڑی سے واپس لاہور جا رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ باتیں بتانے آیا ہوں جو آپ کو معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ مجھ کو گرفتار کرنا چاہیں تو بڑے شوق سے کر لیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جوان آدمی آفتاب جو اسپتال میں پڑا ہے، اس کو میں نے اور میرے دوستوں نے مارا پیٹا۔ ہم اس کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے۔ دشمنی کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ دشمنی کوئی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن اس گھر میں بیاہی ہوئی ہے جس گھر میں نقب لگی۔ اس کے بھی کپڑے چوری ہو گئے تھے۔ میری بہن کی شادی کو بھی 5-6 سال گزر گئے۔ اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس کا خاوند اپنا ٹیسٹ کروائے اور میری بہن کو بھی کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ یہ ایسی بات ہے جو میری بہن نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اس نے یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی، صرف مجھ کو بتائی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو تقریباً 4 سال میری بہن کے سسرال والے دعائیں وغیرہ کرواتے رہے اور اس کی ساس تعویذ لا کر اس کے گلے میں ڈالتی رہی اور پلاتی بھی رہی۔ 3-4 مہینے پہلے میری بہن کی ساس اس کو اس پیر کے پاس لے گئی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نے میری بہن کو خوبصورتی دی ہے اور وہ جوانی کی بھی عمر میں ہے۔ بہن نے مجھ کو بتایا کہ پیر نے اس کو سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی گنپٹیوں کو ملا اور پھر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ پھر اس نے 1-2 تعویذ دی اور کہا کہ لڑکی روزانہ اس کے پاس آیا کرے۔ میری بہن 2-3 روز تک گئی۔ اس کے بعد پیر نے یہ کام شروع کر دیا کہ اس کی ساس کو وہ باہر بیٹھا دیتا اور میری بہن کو اکیلے کمرے میں رکھتا۔ اس کے بعد اس نے میری بہن کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں شروع کر دیں جن کو میری بہن سمجھتی تھی۔ اس نے پیر صاحب کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ پیر نے اس کو صاف لفظوں میں بتایا کہ عزت دیے بغیر اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ جناب علی، ہم عزت والے اور غیرت والے لوگ ہیں، میری بہن نے پیر کو صاف جواب دے دیا، جس پر پیر نے ناراضگی کا اظہار کیا اور میری بہن کو ڈرایا کہ پیر کے جنات اس کو تباہ کر دیں گے۔ میری بہن نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے عزت کا خیال کرنے کی بجائے میری بہن کو یہ کہا کہ اس نے پیر صاحب کی بیعت بھی کی ہے اور پیر صاحب بدکار نہیں ہو سکتے، تم ان کے پاس جاؤ۔ خاوند کے مجبور کرنے پر میری بہن پھر پیر کے پاس چلی گئی۔ اب پیر نے اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ فضول حرکت کی تو میری بہن نے اس کو کھری کھری سنا دی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ پیر نے اس کو کہا کہ اس کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر ایسا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ پیر نے اسی طرح کی اور بھی دھمکیاں دیں جس کی میری بہن نے کوئی پرواہ ہی نہ کی۔ میری بہن کے سسرال کے گھر نقب لگی۔ گھر سے مجھ کو بھی اطلاع دی اور میں آ گیا۔ میری بہن بہت پریشان تھی۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں بہن نے مجھ کو سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نقب اس پیر نے لگوائی ہے۔ میری بہن نے مجھ کو یہ بھی بتایا کہ اس کا خاوند اور اس کی ساس میری بہن کو ساتھ لے کر پیر کے پاس گئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ بتائیں کہ نقب کس نے لگائی ہے۔ دراصل یہ لوگ خدا کو اتنا نہیں مانتے جتنا پیر کو مانتے ہیں۔ پیر میری بہن کو الگ کمرے میں لے گیا اور اس کو کہا کہ میری بات مان لو ورنہ تمہارے گھر میں اور بھی تباہی آئے گی، اور یہ ڈاکہ میرے جنوں نے ہی ڈالا ہے۔ میری بہن نے پیر کو پھر وہی جواب دیا اور باہر آ گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو اور کسی کو بھی نہ بتایا کہ پیر نے اس کو کیا کہا ہے۔ یہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ اس نے یہ ساری باتیں مجھ کو بتائیں۔ میں نے اس کے خاوند کو الگ کر کے بہت بری باتیں سنائی اور اس کو کہا کہ تم بے غیرت ہو اور بہتر یہ ہے کہ تم میری بہن کو طلاق دے دو۔ میرے ساتھ میرے 2 فوجی دوست بھی چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ ہم فوجیوں نے جنگ دیکھی ہے اور برما تک دنیا دیکھ کر آئے۔ ہمارے دماغ روشن ہو گئے۔ سب فوجی دیہات کے لوگ ہیں اور سب نے اپنے اپنے پیر کے تعویذ باندھے ہوئے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگے گی، لیکن ہزاروں فوجی گولیوں اور توپوں کے گولوں سے مارے گئے۔ ہم نے کہا کہ صرف خدا ہے جس کے ہاتھ میں ہر بندے کی قسمت اور زندگی ہے۔ اس پیر کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی بیٹی کو بھی میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی 2 دوستوں کے ساتھ یہ بات کی اور کہا کہ میں اس پیر سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی بیٹی کو اٹھایا جائے اور کچھ دن اپنے پاس رکھا جائے۔ یہ پروگرام پکا ہو گیا۔ میرے ایک دوست کے کھیتوں میں ایک کوٹھری بنی ہوئی ہے جس میں بھوسا وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ ایک رات میں اور میرے یہ دونوں ہی دوست رات کے وقت ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ پیر کے گھر میں کس وقت اور کدھر سے داخل ہونا ہے۔
مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت پیر اپنے خاص مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر شراب کے نشے میں دھت بدکاری میں لگا ہوتا ہے۔ مجھ کو پورا احساس تھا کہ ہم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی کبھی ایسا جرم نہیں کیا تھا۔ ہمارے پاس صرف دلیری تھی اور انتقام کا ارادہ، باقی تو ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ پھر دیکھیے انسپکٹر صاحب، خدا کو جو منظور ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ خدا کو شاید ہمارا ارادہ پسند تھا۔ ہوا اس طرح کہ ہم پیر کے مکان کی طرف جا رہے تھے تو تقریباً آدھا میل دور ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ نظر آ گیا۔ چاندنی بڑی ہی صاف تھی۔ وہ دونوں اچانک ہمارے سامنے اس طرح آ گئے کہ ایک درخت کے پیچھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔ ہم تینوں نے ہی اپنے چہروں پر گھاٹا باندھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی اٹھ کر دوڑ پڑے، لیکن ہم تینوں نے دوڑ کر ان کو کھیتوں میں پکڑ لیا۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو وہ پیر کی بیٹی نکلی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم تو پیر کی بیٹی ہو۔ اس نے کہا کہ وہ پیر کی بیٹی ہے، اور پھر اس نے منت کی کہ اس کو جانے دے۔ میں بہت خوش ہوا کہ ہمارا شکار گھر سے باہر ہی مل گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو جوان آدمی تھا اس کو تو میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور لڑکی کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ وہ بھی آخر جوان تھا اور لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ چلتا تھا۔ وہ جوش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں لڑکی کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تمہاری بہن ہے یا بیوی، تو جاؤ اس کو لے جاؤ۔ لیکن اس نے کہا کہ ہماری آپس میں محبت ہے اور ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ لڑکی کو اٹھاؤ اور چلو۔ وہ جوان آدمی ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ میرے پاس بڑا ہی لمبا چاقو تھا، لیکن میں چاقو نہیں چلانا چاہتا تھا۔ میرے ایک دوست کے ہاتھ میں بیت کا موٹا ڈنڈا تھا۔ میں نے اس آدمی کو بہت سمجھایا کہ ہم اس لڑکی کو کسی اور ارادے سے لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا۔ ہم تین تھے اور وہ اکیلا تھا۔ اس نے مقابلہ تو کیا اور بہت ہی دلیری سے کیا، لیکن ہم سے اس نے بہت مار کھائی۔ ہم نے اس کو زیادہ تر گھوسے مارے۔ میرے ڈنڈے والے دوست کو تو زیادہ ہی غصہ آ گیا۔ اس نے اس کی پیٹھ پر سر پر بھی ڈنڈے مارے۔ تب وہ کہیں گرا اور ہم لڑکی کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے چل پڑے۔ پھر راستے میں ایک جگہ لڑکی بیٹھ گئی اور ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ اس طرح ہم نے لڑکی کو اس ٹھکانے تک پہنچا دیا جہاں ہم نے پہنچانا تھا۔ اتنے دن کسی کو بھی پتہ نہ لگا کہ لڑکی ہے کہاں۔ اگر پیر کے پاس کوئی غیبی طاقت تھی یا اس کے پاس جن تھے تو پھر پیر کو فوراً ہی پتہ لگ جانا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اور اب آپ نے نقب زنی کے ملزموں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ تو گزشتہ رات ہم نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کو کچھ چلا کر اور کچھ اٹھا کر وہیں چھوڑ دیا جہاں سے اس کو لے کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی اور اس کو کہا کہ اپنے باپ کو بتا دینا کہ ہم تمہیں انتقام لینے کے لیے لے گئے تھے۔ ہم جب اس کو لے کر گئے تھے تو بھی اس کی آنکھوں پر ایک رومال باندھ دیا گیا تھا۔ مجھ کو بعد میں پتہ لگ گیا تھا کہ اس لڑکی کے سینڈل اور دوپٹہ راستے میں گر گئے تھے۔ تو جناب علی، اب یہ آپ کا دین ایمان ہے کہ مجھ کو گرفتار کر لیں یا چھوڑ دیں۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پیر نے کوئی اور ایسی حرکت کی تو ہم پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا اس آدمی نے جس کو آپ لوگوں نے مارا پیٹا بھی تھا، آپ میں سے کسی کو پہچانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، حوالدار اسلم نے جواب دیا، ہمارے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ یقین کریں آپ، میری ہنسی نکل گئی۔ مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ پیر سے ٹھیک انتقام لیا گیا ہے۔ حوالدار اسلم کے ساتھ تو میری بہت باتیں ہوئی تھیں، وہ سب سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی بتا دے کہ یہ بات کسی کے ساتھ نہ کریں ورنہ سب کے سب پھنس جائیں گے۔ جناب انسپکٹر صاحب، حوالدار اسلم نے کہا، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں۔ مجھ کو آپ کے تھانے کے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ آپ پیروں کے سخت خلاف ہیں۔ میرا ایمان مجھ کو کہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بات سنا دوں۔ آپ نے بھی تفتیش کرنی ہے کہ اس جوان آدمی کو کس نے مارا پیٹا تھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے حوالدار اسلم، میں نے کہا، بس اتنا ہی خیال رکھنا کہ یہ بات راز میں رہے اور آپ رات کی گاڑی سے اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیں، اللہ میری مدد کرے گا۔ اس کے 15-14 دنوں بعد آہستہ آہستہ آفتاب کی یادداشت بھی واپس آ گئی اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس کا بیان لیا جو مختصر یہ تھا، وہ اکیلا تھا اور 3 آدمیوں نے اس کو مارا پیٹا۔ وہ تینوں کی شناخت نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ان کے چہرے ڈھاٹوں میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے اسے بہت پوچھا کہ ان آدمیوں نے کس بات پر اس کو مارا پیٹا، تو وہ یہی کہتا رہا کہ اس کو کچھ نہیں معلوم۔ وجہ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، تمہارے ساتھ پیر کی بیٹی تھی اور یہ 3 آدمی اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا اور جب میں نے بہت زور دیا تو وہ مان گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ پیر کی بیٹی کہاں ہے۔
میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ لڑکی اپنے گھر میں ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ پیر نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں نہیں دی تھی، اور پیر یہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی کہیں نہیں گئی۔ یہاں میں اپنی کہانی کو مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آفتاب اس بات پر زور نہیں دے رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو مارا پیٹا ہے ان کا سراغ لگایا جائے، اور میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے باتوں ہی باتوں میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آفتاب رضامند ہو گیا کہ اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ کیس ختم ہو گیا اور میرے سارے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ سردار اور اس کے ساتھیوں کو 6 سال سزائے قید دی گئی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد مجھ کو ایک عجیب خبر سنائی گئی کہ آفتاب کی شادی پیر کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس پیر کو ایس پی اور پھر ڈپٹی کمشنر نے اپنے ہاں بلایا اور اس کو بہت جھاڑ پلا کر خبردار کیا کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کو استعمال کرنے سے باز آ جائے، ورنہ اس کو گرفتار کر کے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ مگر تھوڑے ہی عرصے بعد انگریز چلے گئے اور پاکستان کے نام سے اسلامی ملک وجود میں آ گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ پیروں کی غیر اسلامی بادشاہی ختم ہو جائے گی، لیکن آج اس پیر اور اس کے باپ کے مزار پر ہر سال عرس ہوتے ہیں، اور پاکستان کی بادشاہی بھی اس خاندان کی مٹھی میں ہے۔